سسٹم میں زیادہ گنجائش نہیں ہے ریپ اپ کرنے کی. مجھے یہ لگ رہا تھا, اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ جیسے وزیر اعظم اور صدر کو انہوں نے پہلے اعتماد میں لے کر یہ بات کی ہے, تو کولنگ ایفیکٹ کے مجھے چانسز زیادہ لگ رہے تھے کہ اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا جائے گا. ریفرینڈم کی بات ہو رہی ہے, چلیں کوئی اپنی سی میں ڈسکس کر لے گا جیسے پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اس سے زیادہ بات نہیں بنے گی. لیکن جب رانا ثناء اللہ صاحب کو میں نے سنا, مراد علی شاہ صاحب کو میں نے سنا, تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ دونوں پارٹیز تو اس کو سیریس لے رہی ہیں. مجھے لگا, آپ کو کیا لگے گا یہ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں, ابھی ان کے بیانات چلاتے ہیں پہلے. جی, صوبے 4 ہوں یا 7, نظام تو یہی ہے. 4 سے یا 7 سے نظام نے تو تبدیل نہیں ہو جانا. اور بھائی وزیر اعظم پہلے ہی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے اور اس سے فرق پڑا ہے. یہ ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے. اس ملک نے پوری دنیا میں عزت حاصل کی ہے. ہمیں اس بات سے نہ ڈرایا جائے کہ جی یہ جو کاکروچ ہیں اگر یہ اکٹھے ہو گئے, ان کو لیپ ٹاپ دینے سے یا ان کو وظائف دینے سے نہیں سنبھلیں گے. بھئی ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 30 سال کا سفر 3.5 سال میں کرنے کے چور دروازے ہیں, ان کو جو ہے وہ بند کرو. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بیونڈ ریپیئر چلا گیا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے, وہ تجاویز دیں. یہ جو تجویز انہوں نے دی وہ گھسی پٹی تجویز ہے. یہ ایسی ہے جس کو کبھی بھی یہ سندھ کی صوفیوں کی دھرتی کے لوگ قبول نہیں کریں گے. یہ دونوں پارٹیز, بڑی پارٹیز جن کا کل آپ نے اشارہ کیا, یہ ان کی طرف سے جواب ہے. سیٹھی صاحب, یہ آپ پش بیک سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر میں اس میں ایڈ کروں تو ایک بیٹھک رائے ونڈ میں لگی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں. اس میٹنگ کے بعد کیا آپ مسلم لیگ نون کی پالیسی میں یا ان کے نیریٹو میں بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ نہیں, کوئی بڑی تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا. بیکاز دیکھیے یہ جن کا ذکر کیا آپ نے, یہ رائے ونڈ میں بیٹھے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں کیا بات ہو رہی ہوگی؟ کہ کیا کرنا میری چاہیے؟ چڑیا تو نہیں ہے وہاں آج کل, آپ کو پتہ ہی اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. اب مگر جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں بیٹھ کے اسی سوال کا جواب وہ تیار کر رہے ہوں گے, اور وہ جواب ان کے پاس بڑا سمپل سا ہے, پش بیک. پش بیک. اچھا آپ دیکھیے گا کہ یہ پش بیک بھی جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی نہیں کریں گے, انڈائریکٹلی کریں گے. اب زرداری صاحب نے سی ایم سے کروائی ہے, گھسی پٹی تجویز ہے وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک, مگر نواز شریف صاحب مریم سے نہیں کروائیں گے. اچھا, کیونکہ مریم از پرائم منسٹر مٹیریل, شاہ صاحب از ناٹ پرائم منسٹر مٹیریل. تو رانا صاحب سے انہوں نے کروا لی پش بیک. اوکے, فوراً آئی وہ؟ ہاں تو آنی تھی میٹنگ سے پہلے ہی. بالکل, رانا صاحب کا کام ہی ہے پش بیک. وہ تو امیدوار بھی ہے نا وزارت داخلہ. خیر وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, بات صحیح ہے, اور میرا خیال ہے ہیل ڈو اے گریٹ جاب آف رننگ دی انٹیریئر منسٹری. بٹ ظاہر ہے محسن بیٹھے ہوئے وہاں, تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے بات آئی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اچھا, اور یہ ریزسٹنس دونوں پارٹیز میں ہے. نون لیگ جو ہے وہ پورے پنجاب کے اوپر اپنی گرفت تکڑی رکھنا چاہتی ہے. بیکاز پنجاب جو جیتتا ہے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے, اور پنجاب گیا تو سب گیا. پنجاب ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ادھر سندھ کا جو مسئلہ ہے جی, وہ اگر وہاں سلپ اپ کر گئے تو پیپلز پارٹی غائب ہو جائے گی ہر جگہ سے. اس لیے پیپلز پارٹی کو نیشنلزم یا سب نیشنلزم کو اٹھا کے رکھنا ہے, اور وہ ایک دھمکی ہے ایک قسم کی کہ آپ ایسے ہمارے اوپر کوئی پریشر ڈالیں گے تو دین وی سندھی نیشنلزم ول کم اپ. اور سندھی نیشنلزم لائک بلوچ نیشنلزم, وہ کیونکہ انڈیا کے بارڈر پہ ہے تو دیٹ کین آلسو بی اے سیپریٹسٹ فورس. پرانے زمانے میں جب جی ایم سید وغیرہ اس قسم کے سندھی نیشنلسٹ لیڈرز تھے, اور سندھ کی کمیونسٹ موومنٹ بھی جو تھی وہ سیکنگ آل سارٹس آف سیسیشنسٹ ایشوز, تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو تھی بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی. تو اب پیپلز پارٹی نے وہ مڈل گراؤنڈ لے لی ہے, مگر اوپنلی نہیں لی. وہ ایک دھمکی ہے کہ ہم ہیں جو کہ اسٹریٹ فارورڈ چل رہے ہیں, آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر ہمارے پروونس کے حقوق جو ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے. مگر ان کے پیچھے جو ہے وہ جو دھمکی ہے وہ یہی ہے کہ اگر سندھ نہ کھپیا پیپلز پارٹی سے تو سندھی نیشنلسٹ باہر آ جائیں گے بیکاز آف لٹریسی اینڈ لینگویج ایشوز. تو آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج کے اوپر بھی, زبان کے اوپر بھی 30-40 سال پہلے لڑائی جھگڑے ہوئے تھے. جیسے بنگال میں ہوا تھا تو یہاں بھی سندھ کے اندر بھی ہوا تھا. بھٹو صاحب نے کے زمانے میں لینگویج رائٹس ہوئے تھے, سندھی کے اوپر, اردو کے اوپر, لسانی فسادات کہتے ہیں جنہیں. جی, تو اس لیے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. اسی لیے شاہ صاحب نے سندھی ٹوپی پہن کے اور وہ بات کہی ہے کہ وی ول نیور الاؤ دس, سمبولک, نیور الاؤ اٹ. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا زرداری صاحب بھی سندھی ٹوپی پہن کے پھرتے ہیں. اچھا,
بلاول جب ضرورت پڑتی ہے تو سندھی ٹوپی پہن لیتے ہیں. آپ پنجابی تو نہیں کوئی اس قسم کی کوئی پگ شگ پہن کے پھرتے ہیں. ٹھیک, بلوچ بھی اپنی بلوچ ٹوپی پہن کے پھرتے ہیں. جی. پشتون بھی اپنے وہ جو دوسرا وہ بھی, تو وہ ان کی آئیڈینٹی ہے. اچھا, اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کی آئیڈینٹی پہلے پاکستانی ہونی چاہیے اور بعد میں آپ کی کوئی نیشنلٹی اگر کوئی اور ہے تو وہ ہونی چاہیے. یہی اس دن ہمیں لیکچر ملا نا ابھی حال ہی میں کہ جی آپ کی پرائمری آئیڈینٹی پاکستانی ہے. مگر وہ پرائمری آئیڈینٹی تو والنٹری بیسس پہ بنتی ہے نا, رضاکارانہ طور پہ بنتی ہے. جی. اور اگر آپ اس رضاکارانہ طور پہ نہیں بناتے یا وہاں خامیاں آ جاتی ہیں یا گلے شکرے سامنے آ جاتے ہیں تو لوگ پھر اپنی سیکنڈری آئیڈینٹی جو ہے جو نیچرل آئیڈینٹی ہے اس کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے فیڈریشن جو بھی ہوتی ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف نیشنل آئیڈینٹی اور ایک طرف آپ کی ایتھنک آئیڈینٹی, اور دونوں جو ہے کلیش نہیں کرتی. مگر جب وہ کلیش کرنا شروع کر دیتی ہیں دین دا اسٹیٹ از ان ٹربل. تو آج کل جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں کہیں جو آپ کی ایتھنک آئیڈینٹی ہے وہ زیادہ لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے دین پاکستانی نیشنلٹی آئیڈینٹی. یعنی یہ حاوی ہوتی جا رہی ہے اور ایک مسئلے کو حل کرتے تو یوں لگ رہا ہے کہ کافی سارے اور مسئلے پیدا ہو جائیں گے. تو یہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو تو پتہ ہے, بہت بار یہ فارمولا سامنے آیا, آپ نے اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیا اور ہر بات پش بیک ملا. اب کی بار ڈٹرمنیشن نظر آ رہی ہے آپ کو بیہائنڈ دس اناؤنسمنٹ؟ دیکھیے, ہماری جو ریاست ہے نا, ریاست زیادہ تر دو ایتھنک نیشنلٹیز کے اوپر مبنی ہے. ون از پنجابی اینڈ دی ادر از پشتون. 70% پنجابی, 30% پشتون اور 25 باقی ادھر ادھر سے. تو وہ جو ہے وہ تو اس کا وزن تو پھر نظر آتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے اوپر. اچھا. اسی لیے وہ جو نیشنلٹیز ہیں یا سب نیشنلٹیز ہیں یا ایتھنک نیشنلٹیز ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کو آگے کرنے کے لیے پھر ریزسٹنس کرتی ہے. جب وہ ریزسٹنس کرتی ہے تو ریاست ٹھا کر کے آتی ہے. ریاست یہ کہتی ہے بھئی آپ ہم پاکستانی ہیں سارے. تو اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ پنجاب سب سے زیادہ آگے بڑھ کے پاکستانی ہے. پنجاب میں تو یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنی پنجابی زبان قربان کر دی پاکستان کے لیے. جی. سندھیوں نے تو نہیں کی, پشتون نے تو نہیں کی, بلوچ نے تو نہیں کی. ان کے لیے وہ بہت پیاری ہے اپنی زبان. پرائمری زبان ان کی وہ ہے, نیشنل زبان ان کی اردو ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہماری پرائمری اور سیکنڈری اور نیشنل زبان ہی ایک ہے پنجاب کے اندر. ہم تو نہیں پنجابی پڑھاتے. یہاں تو یہ حال ہے کہ پارٹیشن کے بعد کوئی میرا خیال 10 سال لگے ہوں گے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو پنجابی سکھانی اور بولنی بند کر دی. اردو شروع کر اختیاری دی. مضمون ہے اب تو یہ کالج میں یا یونیورسٹی میں, اس سے یہ پہلے تو ابھی نہیں. مریم نے آ کے میاں صاحب کو ہم کسی لوگوں نے کہا, ہم لوگوں نے کہا یار پنجابی کو بھی اہمیت دی جائے. کوئی خطرہ نہیں ہے ریاست کو, بیکاز دا بیسٹ کمیونیکیشن کین بی اونلی ان پنجابی ان پنجاب. تو سکھوں نے تو کر لیا نا وہاں. آپ دیکھ نہیں رہے یہ جو وہاں جن زی کے جو پروٹیسٹس ہو رہے ہیں, وہاں کی جو پنجاب کے جو ان پٹ ہے وہ کتنی زبردست ان پٹ ہے, اسٹرانگ ہے, جھلکتی ہے ان کے ایسپیکٹ سے. مگر کیا اس کے ساتھ کوئی انڈین آئیڈینٹی کام ہوئی ہے؟ نو. تو دیٹ از دا سکسیس. ہمارے یہاں یہی پرابلم بنا ہوا ہے کہ جب ہم اپنی کوئی ایتھنک نیشنلٹی جو ہے یا آئیڈینٹی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں تو ریاست فوری طور پہ سمجھتی ہے کہ یہ خطرناک سگنل ہے. اچھا, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ابھی سسٹمز ڈیموکریٹک نہیں بنے کہ یہ اکوموڈیٹ کر لیا جائے اس قسم کی ٹینڈنسیز کو. یہ جمہوریت کے ساتھ ہی آتے ہیں, پلورلزم کے ساتھ آتے ہیں. مگر ہم نے تو کبھی تو ہم ایک نپولین بوناپارٹسٹ قسم کی اسٹیٹ بناتے ہیں, سینٹرلسٹ 1 یونٹ. کبھی پھر ہم 4 یونٹ بنا دیتے ہیں. اب ہم 32 یونٹس کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے ایکسپیریمنٹس جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی جو فنڈامنٹل پرابلم ہے عائشہ, وہ یہ نہیں ہے کہ 4 صوبے ہیں. اچھا. وہ یہ ہے کہ حقوق لوگوں کے نہیں ملتے اور عام عوام کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں. اس لیے پھر جب عام عوام پستی ہے تو وہ اپنی دوسری آئیڈینٹی کی طرف جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ شاید اس کے ساتھ ان کی خوشحالی ہوگی. اور مڈل کلاس جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم جب علیحدہ ہو جائیں گے تو شاید اس علیحدگی کے اندر ہماری فارچونز جو ہیں ہماری قسمت میں بدل جائے گی. اور ایکچولی ہوتا نہیں ہے, بیکاز جب یہ علیحدگی بھی جب ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ ایک کلاس جو ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ جمہوریت میں یقین نہیں کرتی, اور وہی ایک کلاس جو ہے وہ استحصال کرنا شروع کر دیتی ہے عام عوام کا. تو یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوا ہے. تو اس لیے آئی تھنک
ریاست کو بڑے غور کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کو سہولتیں دے کے اس کی آئیڈینٹی اس کو دینی چاہیے. اب بلوچ اور پشتون میں اس وقت جس قسم کی ناراضگیاں ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ان کو. ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا ہے تنزیہ کے وزیر داخلہ صاحب کو 4-5 سال بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ ملک نہیں چل رہا، حالانکہ آپ اسی نظام کا حصہ ہیں. خواجہ آصف نے بھی کم و بیش اسی طرح کی بات کی ہے. رانا صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ اسی سسٹم نے آپ کو یہ بنایا، آپ اتنے کم عرصے میں کہاں پہنچ گئے. تو بیسیکلی نشانہ بن رہے ہیں محسن نقوی صاحب ساری تنقید کا، اور بے رحمی سے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے ایک اندرونی خواہش. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے طلال چودھری صاحب کو دیکھا، انہوں نے نرم لفظوں میں بات کی اور انہوں نے ان اے وے محسن صاحب کی بات کو انڈورس کیا. اسی طرح ہم احسن اقبال صاحب کو بھی سن رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ کولیپس تو نہیں، منجمد ہوا ہے نظام، ایک ہی طرح کی، یعنی اس کو ان اے وے ایک ہی طرح کی بات کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میٹنگ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گی؟ کیونکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سسٹم کا وزیر داخلہ اپنی حکومت کو چارج شیٹ کر رہا ہے تو یا حکومت جائے گی یا وزیر داخلہ جائے گا. نہیں، نہ حکومت جائے گی نہ وزیر داخلہ جائیں گے، سیدھی سی بات ہے. اور شہباز شریف صاحب اس کے اوپر کوئی خاص تبصرہ نہیں کریں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر وہ تبصرہ کر سکتے تو اس قسم کی بات انہیں کرنی چاہیے تھی. پرائم منسٹر تو وہ ہیں، انہوں نے نہیں کی. جی ظاہر ہے کہ ان کی طرف بھی پریشر تو آیا ہوگا کہ بھئی آپ یہ بات کو چلائیں نا آگے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت سی باتیں مان نہیں رہی ہے، ان کو بیٹھ کے منوائے نا جی NFC ایوارڈ کے اوپر، جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے. ملے تھے وہ، ملے تھے اور پرائم منسٹر بھی اتفاق کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ NFC ایوارڈ کو تھوڑا سا چینج کیا جائے. تو پنجاب، کیونکہ پرائم منسٹر پنجاب سے ہیں تو پنجاب تو آلریڈی ایک سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے، مگر سندھ نہیں تیار، KP نہیں تیار، بلوچستان نہیں تیار. تو یہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں جی ریفرینڈم کرا لیں، ریفرینڈم کرا لیں، ریفرینڈم یہاں دو ہوئے، دونوں فراڈ ریفرینڈمس تھے اور دونوں نے مسئلے اور بڑھا دیے یعنی تھے. تیسرا fraud آج نہیں ہو اگر کوئی سکتا. ریفرینڈم ہوتا ہے یا تو وہ ٹوٹلی رگ کرنا پڑے گا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تو یا وہ کچھ اور ہی چیز نہ نکل آئے. تو اس لیے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اب میں جو سمجھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو یہ رہا ہے، میں نے اس کا اشارہ پہلے دن سے کر رہا ہوں، 1 سال ہو گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جی ہمیں کچھ کینیلز بنانی ہے، ہم نے پھر یہ جنگ شروع ہو گئی انڈیا کے ساتھ، اس کے لیے ہمیں اب پیسے اور چاہیے اپنی ڈیفنس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. یہ ایگزسٹینشیل ایشوز ہیں، بقا کا مسئلہ ہے. ہاں بقا کا مسئلہ ہے. اب اس کے لیے پیسے اور چاہیے، مگر بجٹ کے اندر پیسے نہیں ہیں، تو کہاں سے آئیں گے پیسے؟ تو پھر پیسے وہیں سے آئیں گے نا جہاں سارے پیسے آپ دے دیتے ہیں پروونسز کو. اب پروونسز تو ڈیفنس کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتی. پروونسز جو ہیں اور بھی میجر ایشوز ہیں جن کے لیے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتی. پیسے مل جاتے ہیں انہیں مگر وہ کنٹریبیوشن نہیں دیتی. ٹھیک، تو اب وہ کہنا یہ ہے کہ جی آپ کنٹریبیوٹ کریں. ڈیفنس صرف پنجاب کی نہیں ہے، صرف اسلام آباد کی نہیں ہے، ڈیفنس سارے پاکستان کی ہے. تو اف دیٹ از دا کیس، ڈیفنس کو زیادہ پیسے چاہیے تو کہاں سے آئیں گے وہ؟ یا تو آپ ٹیکسز بڑھائیں گے جس کے ساتھ عوام پس جاتی ہے. جتنے زیادہ ٹیکس بڑھائیں گے اتنی گروتھ کم ہوگی، جب گروتھ کم ہوگی تو ٹیکسز پھر کم ہو جائیں گے. تو یہ ایک ویشس سرکل ہے. تو ابھی جتنے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں اس میں سے ڈیفنس والے کہتے ہیں ہمیں پیسے اور دیں. اب ہم نے چائنیز یہ جہاز لینا ہے، ہم نے نیوی کو اپ گریڈ کرنا ہے، ادھر انڈیا یہ دھمکی دے رہا ہے، ادھر افغانستان یہ دھمکی دے رہا ہے، وی نیڈ ٹو. تو اب اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب جب پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ مہربانی کریں ہمیں پیسے دے دیں. پروونسز کہتے ہیں جی ہم نہیں دیں گے. اچھا، سندھ کہتا ہے میں تو نہیں دوں گا. پنجاب کا ہاں لے لیجئے گا، دے دیں گے. ظاہر ہے وہ کیا کریں گے، پرائم منسٹر بھی پنجابی ہے اور CM بھی اور ایک ہی فیملی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے وہ کیسے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ تو نہ نہیں کر سکتے. تو وہ مطلب بیچارے ادھر ادھر گھومنے کی کوشش کریں گے، ادھر سے تھوڑی ڈیلے، ادھر سے یہ وہ، اور ایٹ دی اینڈ وہ دے دیں گے. کوڑا کوٹ کرو جی کی کریے. ٹھیک ہے جی، مگر وہ پشتون تو نہیں دیں گے. وہ تو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ نے پیسے روکے ہوئے ہیں، بجلی کے پیسے، ہائیڈرو الیکٹریسٹی، وہی جو کشمیر کے اندر پرابلم بن رہا ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا، بلوچستان کہتا ہے گیس یہاں سے نکلتی ہے، ہمیں سب سے زیادہ پیسے ملنے چاہیے اس کے. KP کہتا ہے جو ڈیمز ہیں، جو جہاں واٹر ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے. اور اب آزاد کشمیر کہہ رہا ہے جی ہمارے ہاں بھی پانی سے آپ منگلہ سے یہ لے جاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، ہمیں بھی پیسے دیں، آپ ہمارے سے تیل سستا کریں ایٹسیٹرا. تو اگر یہ سسٹم شروع ہو گیا تو پھر فیڈریشن کہاں گئی؟ یہ جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں نا، یہ فیڈریشن کے ہوتے ہیں، یہ پروونسز کے نہیں ہوتے. مگر پروونسز کو خوش کرنے کے لیے ایک اچھی
سسٹم وہ ہوتا ہے جو کہ جہاں سے یہ نکلتے ہیں وہاں خوشحالی رہے، تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ جی ہم محروم ہو گئے ہیں، ہمارا اثاثہ تھا. تو یہ ہمارا اور آپ والی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا تو یہ دس از دی ارینجمنٹ آف دا فیڈریشن کہ یہ سارے فیڈریشن کے سبجیکٹس ہیں، یہ آپ کے سبجیکٹس. تو اب یہاں تو وہ سسٹم شروع ہو گیا ہے. کب سے پنجاب کہہ رہا ہے کالا باغ ڈیم بناؤ، نہیں مانتے، نہ پشتون مانتے نہ سندھی مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں پنجاب پانی روک لے گا آپ کا، تو پنجاب پانی روک کے لے جائے گا تو پھر ہمیں کیا ملے گا. تو وہ اس لیے، اور وہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ نقصان ہو جائے گا ان کا. اچھا اب یہ بالکل اس قسم کی بات ہے جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہے. پاکستان کہتا ہے آپ پانی روک لیں گے، ڈیمز بنائیں گے اوپر تو پانی روک لیں گے، ہم نہیں بنانے دیں گے آپ کو. انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. ادھر یہاں لوور سندھ کہتا ہے آپ نہیں بنا سکتے، پشتون کہتے ہیں آپ نہیں بنا سکتے. تو یہ تو پھر ایسے کام نہیں چلے گا نا. اگر اعتماد ہی نہیں ہے فیڈریٹنگ یونٹس کا ایک دوسرے کے اوپر یا فیڈریشن کے اوپر، تو دس از اے سیریس ایشو. اب اس کو بیٹھ کے ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے جب سندھی پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، بنا نہیں پائے ظاہر ہے. اور جب ملٹری ڈکٹیٹرز تھے انہوں نے بھی کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، اور جب پنجابی تھے انہوں نے بھی نہیں بنایا. وہ چھیڑ نہیں سکتے تھے. کوئی چھیڑ نہیں سکتا بیکاز یہ لیٹ ہو گیا کام. یہ کام اگر 1950s اور 60s میں ہو جاتا نا تو مسئلہ نہیں بنتا، جب باقی منگلہ بنا اور یہ سارے بنے. اس کے بعد یہ جو سب نیشنلزم ہے اور ایتھنک نیشنلزم ہے اور ریاست کی انٹرونشنز 10 سال ملٹری رول رہا یہاں، اس کے ساتھ پھر بہت سے شک شبات اور ڈفرینسز پیدا ہو گئے سیاسی طور پہ. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے اب وی آر اسٹک. اب یہ اس وقت جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ریزالو کیا جائے کویسچن آف دا رائٹس آف دا فیڈریشن اینڈ دا رائٹس آف دا پروونسز اور اسٹیٹس. تو یہ آئی تھنک دس نیڈس لاٹ آف اسٹیٹسمنشپ، لاٹ آف گیو اینڈ ٹیک، بیکاز دس از اے کویسچن آف پاکستان. مگر انفارچونیٹلی پنجاب میں تو لوگ کہتے ہیں دس از اے کویسچن آف پاکستان، مگر بلوچستان میں وہ کہتے ہیں دس از اے کویسچن آف بلوچستان، اور سندھ میں اب وہ کہتے ہیں دس از اے کویسچن آف سندھ. آپ دیکھیں بھارت کی آپ نے مثال دی تو وہاں تو مذاکرات اور بیٹھ کے بات چیت ہو نہیں رہی، ممکن نہیں ہے. دشمن قومیں دونوں. یہاں پر تو کم از کم سیاستدانوں کے درمیان کبھی اتفاق رائے ان معاملات کے اوپر ہو سکتا تھا. آپ اسٹیٹسمین شپ کی بات کریں، گیو اینڈ ٹیک کی بات کریں، یہی تو اتنے عرصے سے نہیں ہو رہا. آپ نے ریفرینڈم کا بھی رزلٹ بتا دیا، ریڈ لائن کے بارے میں محسن نقوی صاحب نے کلیئر کر دیا. سو میکسیمم اور منیمم اس ڈیبیٹ سے کیا نکلے گا؟ ایک اے پی سی ہو جائے گی جس میں سارے بیٹھ جائیں گے اور اس کا ایک اعلامیہ آ جائے گا، یا کچھ اور بڑا؟ اگر ہو جائے ایسی تو بڑی اچھی بات ہے، ہوگی نہیں. فاروق ستار صاحب یہی تجویز دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے پی سی بلائیں سب کو. فاروق ستار صاحب کی اہمیت کیا ہے؟ وہ کراچی کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں نا. تو مگر زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی تو کبھی اجازت نہیں دے گی. ہاں وہ بھی پش بیک ان کا آ رہا ہے. دیکھیے دیٹ از دی جیول ان دا کراؤن. وہ اور بات ہے کہ جیول ان دا کراؤن جو ہے وہ پی 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 کے لیے ووٹ نہیں ڈالتا، تو پھر اس لیے پی 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 کہتی ہے جاؤ پھر جہنم میں جاؤ، مگر چھوڑتی بھی نہیں ہے اور چلاتی بھی نہیں ہے. جی اسی لیے نا. اور جس دن یہ لوکل گورنمنٹ اور یہ سب کچھ شروع ہوا اور اس کو یونین ٹیریٹری بنایا تو کراچی ول بیکم لائک اسلام آباد. تو پھر تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں رہ جائے گی. ابھی بھی سندھ میں ہی ہے، رورل سندھ میں ہی ہے، مگر پھر جو سارے ریسورسز ہیں وہ تو کراچی سے آتے ہیں نا. سارا ٹیکس کلیکشن، سب ریسورسز، سب ریونیو، سارے پروجیکٹس دے آر آل کراچی بیسڈ. سندھ کے اندر کیا سڑکیں بنا کے بہ جاؤ اور دوسری کی کرو گے؟ تو پھر ذاتی سروائیول اور ذاتی پالیٹکس کی نظر ہو جاتی ہے. سو دس از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ اس قسم کی جب چیز ہوتی ہے نا تو اب سندھی پرائم منسٹر ہیز ٹو ٹیک دی انیشیٹو آن دس کراچی ایشو. مگر سندھی پرائم منسٹر تو ہے نہیں. اور بلاول بھٹو نے تو سن لیا آپ نے وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ تو گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کے اور فیڈریشن کو لتاڑ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ رہے ہیں. نون لیگ کے اوپر تو اٹیک نہیں ہے، وہ اٹیک تو کہیں اور ہے. جی لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہماری ریڈ لائن ہے، جو سپاہی وہ سب کی ریڈ لائن ہے. وہ سب کی ریڈ لائن ہے، مگر وہ ریڈ لائن 3 دفعہ اس کی تاریخ میں بریک ہوئی ہے اور وہ 10 سال کے لیے بریک رہی ہے اور اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلے ہیں. بٹ دیٹس اٹ. تو آج کل تو سچویشن بہت خراب ہے. اٹس ناٹ گڈ.